بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ اور ملکہ بہت دنوں بعد دوسرے ملکوں کی سیر کر کے واپس اپنے محل آئے تھے، اس لیے ان کے آنے سے پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تینوں شہزادے سلطان ارسلان، رضوان اور ان کی چھوٹی بہن شہزادی سلطانہ سب بھی بہت خوش تھے۔ وہ چاروں بہن بھائی بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ نہ جا سکے تھے کیونکہ اس سے ان کی تعلیم کا حرج ہوتا۔ بادشاہ اور ملکہ کے محل سے چلے جانے سے وہ اداس ہو گئے تھے کیونکہ وہ انہیں بہت یاد آتے تھے۔ ان سے جدائی کے دن انہوں نے بڑی مشکل سے کاٹے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ چہروں سے کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ شہزادی سلطانہ تو چھوٹی تھی اس لیے ان کی پریشانی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ ان تحفوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہونے لگی جو بادشاہ اور ملکہ اس کے لیے دوسرے ملکوں سے لائے تھے، مگر تینوں شہزادے چونکہ بڑے تھے اس لیے انہوں نے بادشاہ اور ملکہ کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ انہیں اس بات پر بھی حیرانی تھی کہ دونوں نے اپنی ایک ایک آنکھ بند کر رکھی تھی، وہ ایک ہی آنکھ سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی پریشانی اور ایک بد آنکھ دیکھ کر بڑے شہزادے سلطان نے پوچھا، اب حضور نصیب دشمنان طب یہ تو کہیں ناساز نہیں، آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ نے اور امی حضور نے اپنی ایک ایک آنکھ بند کر رکھی ہے، کوئی تنگا یا پتنگا وغیرہ تو نہیں پڑ گیا؟ حکم ہو تو ہم نکال دیں۔ بادشاہ نے دوسری آنکھ بھی کھولتے ہوئے اداسی سے جواب دیا، شہزادے ہم بہت پریشان ہیں، واپسی کے سفر کے دوران جانے کیا بات ہو گئی کہ ہمیں اور آپ کی امی کو ایک کے دو دو نظر آنے لگے۔ اس وقت ہمارے سامنے تم چاروں کھڑے ہو مگر ہمیں 8 نظر آ رہے ہو۔ ملکہ بھی ایک نہیں دو دو دکھائی دے رہی ہیں، ایک آنکھ بند کر لیں تو ٹھیک نظر آتا ہے۔ ملکہ نے بھی اپنی دوسری آنکھ کھول لی تھی، وہ بولی میری بھی یہی حالت ہے، میں بھی اپنی دونوں آنکھوں سے اس وقت 6 شہزادوں، 2 شہزادیوں اور 2 بادشاہ سلامتوں کو دیکھ رہی ہوں۔ ایک آنکھ سے دیکھوں تو ایک ایک ہی نظر آتے ہیں۔ چاروں بچے یہ بات سن کر گھبرا گئے اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے ان کی گھبراہٹ محسوس کر لی، وہ اس بات پر بہت خوش تھا کہ اس کے بچے اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی لیے ان کی تکلیف کا سن کر پریشان ہو گئے ہیں۔ انہیں تسلی دینے کی خاطر اس نے کہا، فکر کی بات نہیں، جب ہم ایک آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز بھی ایک ہی نظر آتی ہے، ہم ایک آنکھ سے ہی دیکھتے دیکھتے زندگی گزار لیں گے۔ منجلے شہزادے ارسلان نے جلدی سے ایک کنیز کو بھیج کر شاہی طبیب کو بلوا لیا۔ شاہی طبیب نے بادشاہ اور ملکہ کا تفصیلی معائنہ کر کے مایوسی سے سر ہلا دیا اور بولا، ایک ایک کے دو دکھائی دینے والی اس بیماری کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے، میں نے اس بیماری کے بارے میں اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ صاحبہ صرف اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ جادو کے پہاڑ کی چوٹی پر لگے عجیب و غریب رنگ برنگے درختوں سے سیب توڑ کر لائے جائیں اور انہیں کھلا دیے جائیں، اس کے علاوہ کوئی علاج درکار ثابت نہیں ہوگا۔ مگر اس جادو کے پہاڑ پر پہنچنا آسان کام نہیں، ایک بہت بڑا اور خوفناک شیر پہاڑ والے راستے کی پہرے داری کرتا ہے اور بڑے بڑے خطرناک پرندے پہاڑ پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ تینوں شہزادے ایک ساتھ بولے، کوئی بات نہیں، ہم جادو کے پہاڑ پر سے سیب لائیں گے، ہم سے اپنے ابا حضور امی حضور کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ اس وقت بادشاہ کی دونوں آنکھیں کھلی تھیں تو اس نے تینوں شہزادوں کو دیکھتے ہوئے گھبرا کر کہا، اگر تم 6 کے 6 چلے گئے تو محل کی تنہائی ہمیں کاٹنے کو توڑے گی۔ چھوٹے شہزادے رضوان نے مسکرا کر کہا، ابا حضور آپ فکر نہ کریں، ہم صرف 3 ہی جائیں گے، بقیہ 3 کو محل میں ہی چھوڑ جائیں گے۔ اگلے روز وہ تینوں شہزادے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ چلنے لگے تو شہزادی سلطانہ بھی ضد کرنے لگیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے گی، اسے بڑی مشکلوں سے منع کر کر روکا گیا۔ راستہ واقعی بہت خطرناک تھا، پھر بارشیں بھی شروع ہو گئی تھیں، اس وجہ سے ان کا سفر اور بھی دشوار ہو گیا تھا۔ گھنے جنگلوں سے ہوتے ہوئے دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی اور گھروں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ بستی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے عورت اپنے ٹوٹے ہوئے مکان کی مرمت کر رہی ہے۔ بستی کا کوئی شخص بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ بھی اپنے اپنے مکانوں کی مرمت کے کاموں میں لگے ہوئے تھے جو موسلا دھار بارش کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ اس بوڑھی عورت کو مٹی کی اینٹیں اور گاڑھا کود اٹھا اٹھا کر لانا پڑ رہا تھا۔ شہزادوں کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا، وہ اپنے گھوڑوں سے اترے، اس بوڑھی عورت کو ایک طرف بٹھا کر اس کے گھر کی مرمت میں مصروف ہو گئے۔ وہ بوڑھی عورت ان کی ہمدردی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہیں دعائیں دینے لگی۔ شام تک وہ سارا کام ہو چکا تھا اور مکان کی تھوڑی سی مرمت باقی تھی۔ شہزادوں نے ارادہ کیا کہ وہ باقی کام کل کریں گے۔ انہوں نے بوڑھی عورت کو اشرفیوں سے بھری تھیلی بھی دی اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے اور انہیں اپنے گھر میں رات گزارنے دے۔ بوڑھی عورت بہت غریب تھی، اشرفیاں دیکھ کر خوش ہو گئی اور ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کر کے ان کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے شہزادوں کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔
شہزادوں نے اسے بتایا کہ وہ اس ملک کے شہزادے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو کسی پراسرار بیماری کی وجہ سے ایک ایک کے دو نظر آنے لگے ہیں، اس لیے وہ جادو کے پہاڑ پر سے سیب لینے جا رہے ہیں تاکہ انہیں کھا کر ان کے ماں باپ کو ٹھیک طرح نظر آنے لگے۔